بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو۔ ساتھیوں، میں اسی شہر میں موجود ہوں جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا۔ میں اسی جگہ کھڑا ہوں جہاں سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی آخری تقریر کی تھی، اور آج میں یہاں پہنچا ہوں اس لیے ایک بار پھر پاکستان خطرے میں ہے، ہمارا ملک خطرے میں ہے۔ ایک طرف معاشی بحران ہے، دوسری طرف جمہوری بحران ہے، تیسری طرف تو ہمارے پورے معاشرے میں بحران پیدا ہو چکا ہے، اور ساتھ ساتھ وہی دہشت گرد جن کو ہم نے قربانیاں دے کے شہادتیں قبول کر کے شکست دلوائے تھے، وہ ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں، اور ایک بار پھر یہ دھرتی آپ کو پکار رہی ہے، مجھے پکار رہی ہے کہ میں خطرے میں ہوں، اور اس ملک کو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی بچا سکتی ہے۔ قائد عوام نے ہمیں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی آخری انتخابی مہم میں اس نعرہ میں اضافہ کر کے کہا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان، علم صحت سب کو کام، دہشت سے محفوظ عوام، اونچا ہو جمہور کا نام۔ اور ہم نے یہی نظریہ، یہی جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں فلسفے دیے، اسی نظریہ کے ساتھ ہم نے اس الیکشن کے لیے انتخابی منشور پیش کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک عوامی معاشی معاہدہ پیش کیا ہے۔ ہمارا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ غربت کا بھی مقابلہ کرے گا، ہمارا عوامی معاشی معاہدہ بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرے گا، اور ہمارا عوامی معاشی معاہدہ پاکستان کے عوام کو روٹی کپڑا مکان دلوائے گا، علم صحت سب کو کام دلوائے گا، دہشت سے ہمیں محفوظ کروائے گا، اور اونچا ہمارا جمہور کا نام کروائے گا۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس ملک کو نہ صرف معاشی بحران سے، مگر ساتھ ساتھ جو ہمارا پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے، ہمارا جنوبی نظام میں ایک جو بحران پیدا ہوا ہے، نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے، ذاتی انتقام کی سیاست کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو نفرت اور تقسیم کی سیاست کو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو انشاءاللہ تعالی ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن بنا کے پورا ملک کو ایک کر کے اس ملک کو آگے بڑھائے گی، ترقی یافتہ ملک بنائے گی۔ اس ملک کے عوام کا مسائل پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی ہی حل کر سکتی ہے۔ ہم وہ واحد جماعت ہے جو سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ ہم نے یہ ماضی میں بھی دکھایا، اور ایک بار پھر انشاءاللہ تعالی 8 فروری کے بعد ہم ایک بار پھر یہ کر کے دکھائیں گے۔ جہاں تک دہشت گردی کا مسئلہ ہے،
یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس مسئلہ کا آج مقابلہ کریں۔ پاکستان کا ہمیشہ ماضی میں یہ روایت رہا ہے کہ ہم مقابلہ کرنے کے بجائے ہم بہانے بناتے ہیں، اور پھر جب دہشت گردی عروج پہ پہنچ جاتے ہیں، ہمارے بچے کو قتل کر دیتے ہیں، تو پھر ہم مجبور کر کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ پاکستان میں کوئی گڈ طالبان یا بیڈ طالبان نہیں ہوگا۔ ہم تمام دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے۔ ہم صرف ان لوگوں کو مان سکتے ہیں، ان لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں جو پاکستان کا آئین کو مانتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا اسلامی جمہوری وفاقی آئین ہے، اس آئین کو ہم مانتے ہیں۔ تو پھر ہم ان کو یہ مان سکتے ہیں کہ پاکستان میں امن کے لیے صورتحال پیدا ہو۔ لیکن اگر کوئی ہمارا آئین کو نہیں مانے، اگر کوئی ہتھیار اٹھائے ملک کے خلاف، تو پھر انشاءاللہ تعالی پاکستان وہ منہ توڑ جواب دیں گے جو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی دلوا سکتی ہے۔ آپ نے اس الیکشن میں جو 8 فروری پہ ہونے جا رہے ہیں، پاکستان میں ملک بھر میں 8 فروری کو الیکشنز ہو رہے ہیں، اور ایک جماعت نے وہی پرانی اب سیاست اپنائی ہے، ایک جماعت نے وہ پرانی سیاست اپنایا ہے جس سے انہوں نے توبہ کر دیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرتے ہوئے۔ ایک جماعت نے اپنا ہی ووٹ کا عزت کا نعرہ بھول کے وہی پرانی سیاست اپنائی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آج سے 4تھی بار وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ میں آپ سے پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ان کا غلط فہمی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اصل میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ وہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کر کے آپ کو تقسیم کرنے چاہتے ہیں، وہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے سوچ سمجھ کے آپ کا ووٹ کا ہتھیار استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالتے ہو تو یہ جو 4تھی بار بڑھنے والے غیر جمہوری سازش ہے، انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اس سازش کو ناکام کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ نہ صرف خود، نہ صرف اپنا پورا خاندان، نہ صرف آپ کے ہمسائے میں رہنے والے لوگ، لیکن ہر جو آپ جانتے، ہر جاننے والے سے یہ بات سمجھائیں کہ اس وقت جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ 8 فروری کو ووٹ ضائع نہ کرے، اس تیر پہ مور لگائے، تیر پہ مور لگا کے آپ اس سازش کو ناکام کروا سکتے ہیں۔ آپ نون لیگ کے نظریاتی کارکنوں کو سمجھائے کہ یہ وہ لیگ نہیں رہا، یہ ووٹ کی عزت نہیں، ووٹ کی بےزتی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو جمہوریت کو بچانا ہے، اگر آپ کو پاکستان کو اس نفرت اور تقسیم کی سیاست سے بچانا ہے، تو شیر پہ نہیں، تیر پہ تھپا لگانا ہے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کے جذباتی کارکن کو سمجھائیں کہ ہم یہ جدوجہد 3 نسلوں سے لڑتے آ رہے ہیں، ہم مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ یہ آپ سنجیدگی کا وقت ہے۔ سمجھو کہ اس الیکشن میں اب خان صاحب نہیں رہا، عمران خان وزیر اعظم کسی بھی صورت میں نہیں بنے گا۔ باقی جو ان کے جماعت کے نہ چیئرمین ہے، نہ سیکرٹری جنرل ہے، تمام جو عہدیدار ہے وہ پلانٹڈ ہے، پلانٹڈ۔ ان کو یہ سمجھ ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کا نشان نہیں ملا، یہ اپنے لوگوں کا قصور ہے، کسی اور کا قصور نہیں ہے۔ پہلے
ایک دن ان کا ایک عہدیدار اٹھتا ہے اور سپریم کورٹ اور جج صاحبان کو گالیاں سناتے ہیں، اگلے دن ان کا پیشی ہوتا ہے تو ان کی وہی پلانٹڈ لوگ جاتے ہیں، تیاری کے بغیر جاتے ہیں، ڈاکیومنٹیشن نہیں دیتے ہیں، پھر مگر مچھ کے آنسو روتے ہیں کہ ہمارا نشان چھینا گیا۔ نہیں، چھینا نہیں، آپ کی ناکامی کی وجہ سے آپ نے اپنے پارٹی کو، اپنے قائد کو، اپنے پارٹی کے کارکن کو نقصان پہنچایا۔ جو رہتے ہیں وہ تو اب آزاد ہے، اب آزاد پہ اپنا ووٹ ضائع کرنے کے بجائے، جو کہ یا کوئی پریس کانفرنس کر کے ووٹ دینا ہے یا انہوں نے ممبر بن کے استعفیٰ اور لانگ مارچ کی سیاست شروع کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس الیکشن میں ہوشیار ہو کے ووٹ دینا ہے، آپ کے ووٹ کا طاقت کو استعمال کرنا ہے، ضائع نہیں کرنا ہے، تو آپ کو 8 فروری کو صرف ایک الیکشن میں تیر پہ مور لگانا پڑے گا، تیر پہ تھپا لگانا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے شیر کا شکار کروائیں گے۔ آپ سمجھو کہ اس ملک کی اکثریت کسی بھی شخص کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر کسی طریقے سے یہ شخص چوتھی بار بنا وزیر اعظم، یہ ملک اس کو وزیر اعظم مانے گا نہیں۔ یہ ملک کیسے چلے گا؟ یہ معیشت کیسے چلے گا؟ میں وزیر خارجہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے اسی نے آنا ہے تو پھر اسی طریقے سے یہ ملک چلتا ہی رہے گا، کوئی بہتری نہیں آئے گا۔ ہم نے اب 8 فروری تک ایسے جدوجہد کرنا ہے، ایسے محنت کرنا ہے کہ یہ ملک کی معیشت کی، ملک کی ترقی کی سب کچھ خطرے میں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ ایکسپیرینس ہے کہ ہم یہ تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہم نہ صرف معاشی بحران سے نکال سکتے ہیں، ہم یہ سیاست کی تقسیم، نفرت کی سیاست بھی ختم کر سکتے ہیں، وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی دلوا سکتے ہیں جس سے معاشی سٹیبلٹی آ جائے گا، وہ اس پروسیس کو لیجیٹمیسی دلوا سکتے ہیں، وہ ترمیمیں انشاءاللہ تعالی، ترمیم جو ہم نے اپنے منشور میں وعدے کیے، وہ تمام وعدے پہ ہم عمل درآمد کر کے اس ملک کو ایک نیا سمت پہ لے کے جائیں گے۔ ہم اپیل کرتے ہیں پاکستان کے عوام کو کہ اس الیکشن میں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کرنا ہے، آپ نے ایک نیا سوچ کو چننا ہے، آپ نے پاکستان کی خاطر، جمہوریت کی خاطر، نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنے کے خاطر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تیر پہ تھپا لگوانا ہے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے تیر پہ تھپا لگوانا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی تیر پہ تھپا لگانا ہے۔ نعرے بھٹو!